السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کا جو سبق ہے وہ بہت اہم ہے، اور جب آپ غور کریں گے تو اس زمانے میں میرے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یا وہ حضرات جو باہر مجلسیں لگاتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت اچھا کام ہے، تمام کام کیا جائے، لیکن ایک کام سے بچا جائے۔ لوگوں کے پاس بیٹھا بھی جائے، لوگوں سے ملا بھی جائے، اور ہمارے نوجوان مارکیٹ میں رہتے ہیں، دکان میں رہیں، بازار میں رہیں، سب جگہ سب کام کریں، لیکن ایک اہم کام کر لیں۔ اور میرے نبی نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص زبان کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، میرے نبی نے ضمانت دیا کہ جو شخص چپ رہا وہ نجات پایا۔ زبان ایک ایسی تیر ہے، یہ ایسی قینچی ہے کہ آج اپنے مجلس میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا زبان کتنا قابو ہے، اور زبان ہمارا قابو نہیں۔ کہیں مجلس میں بیٹھی گئی، گھر میں ہے، کہیں بھی ہے، زبان کسی قینچی کی طرح کسی کی دل کو کتر رہے ہیں، جی کسی کو بے عزتی کے لیے کتر رہے ہیں، نہ معلوم، یا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یا کسی کی شکایت کر رہے ہیں، یا گالی دے رہے ہیں، یا لغویات الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ زبان، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ زبان کو قابو کر لو۔ زبان قابو کر لو گے انشاءاللہ بہت بڑی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جس نے زبان پر قابو کر لیا وہ نجات پا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا جیسے غیبت، چغل خوری، طعنہ زنی، بدزبانی جیسی برائیوں کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے سماج، جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو جہنم کا نمونہ بنا ہوگا۔ کیوں؟ صرف زبان کی وجہ سے۔ اگر کہیں کچھ ہو رہا ہو تو آپ سنیں بھی نہیں، چہ جائے کہ بولنا۔ گھر میں اگر کوئی بدزبانی کر رہا ہو، آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں کہ بری بات ہے۔ بڑے چھوٹے کی ابھی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے، میری ماں اور بہنوں کے لیے میسیج ہے۔ آپس میں دو گتنی ہیں، نند ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک فیملی میں ہے، اگر اونچ نیچ ہو گیا، زبان درازی نہ کریں، زبان پر قابو کر لیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو خاموش رہا اس نے نجات پایا۔ زبان ٹھیک جہاں ٹھیک، جی زبان فرمایا ایک اژدہے کے مانند ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا موضوع اور آج کا سبق پورے طور پر فوکس یہ ہے کہ ہمارا زبان، نوجوانوں کا زبان، ہمارے بوڑھوں کا زبان، ہمارے رشتہ داروں کا زبان، ماں اور بہنوں کا زبان کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ کس چیز سے؟ غیبت، چغل خوری، حسد، شکوہ شکایت، بدزبانی، واہیات بات، گانا وغیرہ گانے سے، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور فرمایا اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، قبر سامنے ہے، موت منہ پھاڑے ہوا ہے، قریب سے قریب تر ہے، اور جب موت منہ پھاڑے ہوا ہے، قریب سے قریب تر ہے، تو اس زبان کی وجہ سے اگر عذاب الہی ہوا تو کتنی خطرناک بات ہے، اور موت کسی کو پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیے میرے نوجوانوں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کیا فرمایا؟ زبان ٹھیک جہاں ٹھیک، پورے معاملات ٹھیک۔ اللہ معاف کرے، آج تو زبان ہمارے ایمان اور اعمال کو قینچی کی طرح کاٹ رہا ہے، قینچی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ انجانے میں اور جان کر چھوٹی اور بڑی باتوں سے ہم بچ نہیں رہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے نوجوانوں کہ
زبان کی حفاظت کی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے خاموش رہا وہ نجات پایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔